الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا زبلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چونکہ مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے اور انشاءاللہ میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ٹائم زیادہ نہیں لوں گا اور اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا۔ محفل میلاد پر آپ نے بہت اچھا خطاب سماعت کیا کہ مولود کیا ہے، مولود منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ سب آپ نے سماعت کر لیا۔ یہ چونکہ کوئی بھی موضوع ہوتا ہے تو موضوع پر بات کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، مگر میں صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نام لکھانے کی کوشش کروں گا اور بارگاہ رسول میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، اس روشن ستارے کی قسم جب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوئی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ سرکشی کی، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، چلتے ہیں تو وہی جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح جیسے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی
زندگی کو گزارنا، اپنی زندگی بسر کرنا، لمحہ لمحہ اللہ کی مشیت کے تحت زندگی گزارنا، یہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلاتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے وہی وہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے اگر ہم ان کے اقوال کو لیں تو قسم اللہ کی بے مثال ہے، ان جیسا حکیم نہیں اور ان جیسی بات کرنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کے افعال کو اگر ہم لیں تو یقیناً وہ افعال و حرکات و سکنات بھی بے مثال ہیں۔ وجیح شکل والا، حسن و جمال کا پیکر، جن کا قد سبحان اللہ نادر المثال ہے۔ مصطفیٰ کا ہر فعل و عمل قول بالکل بے مثال ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی فدا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی فدا ہے۔ ہر ایک فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا عالم یہ ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن کی بازی لگا دی اور قربانی دینے کے لیے ہما وقت تیار ہو گئے۔ کوئی پکار اٹھا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تعریف کرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک کو صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق یعنی جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا پیدا فرمایا گیا ہے۔ کوئی بولا بلغ الغلاب کمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی بولا نبی قسیم ہے، وسیم ہیں، اکحل ہیں، اقرنو ہیں، ازجو ہیں، یعنی نبی کی تعریف کرنے پر آئے تو کرتے گئے۔ اور بریلی والے احمد رضا کے پاس جب نبی کا ذکر ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تعریف مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اشاق کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تعریف کرنے لگے، اور جنہوں نے دیکھا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حقیقی چچا ہیں۔ میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں ذرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وضاحت بھی سنیں۔ میں مختصر وقت میں اپنی بات کہنا چاہوں گا۔ حضرت عباس گویا ہوئے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان بیان کروں، تو عباس سے نبی نے فرمایا اے چچا جان جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا منہ اچھا کرے گا۔ گویا کہ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اس کا منہ بھی اچھا کرتا ہے، اور جو سنتا ہے اللہ اس کا منہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اب حضرت عباس گویا ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ من قبلها طبتا فی الظلال وفی مستودعین حیث یخسف الورق، یا رسول اللہ آپ آج ہی خوش نہیں ہیں بلکہ آپ اپنی پیدائش سے پہلے اس وقت بھی خوشی میں تھے جبکہ جنت میں درخت کے پتوں کو آپس میں ملایا جا رہا تھا، درخت کے پتوں کو آپس میں ملایا جا رہا تھا۔ یہ درخت کے پتے کون ملا رہے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا درخت کے پتے ملا کر اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جو آپ نے اپنی پیدائش سے کروڑ سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جب جلال الہی طاری ہوا اور حضرت آدم کا جسم
جسم برہنہ ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ انہوں نے جس درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپا تھا یا رسول اللہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات بابرکت تھی۔ جو رسول ایسا ہے کہ جو اپنی پیدائش سے پہلے ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم و حوا کے برہنہ جسم کو ڈھانپ سکتا ہے، تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم گناہگاروں کو کوئی فکر کی بات نہیں، ہم گناہگاروں کو بھی آپ میدان محشر میں ضرور بھی ضرور اپنی کملی میں جگہ دیں گے اور ہم گناہگاروں کو اپنی کملی کے سائے میں چھپا لیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی کا ذکر اقدس کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب قیدی بنا لیے گئے جنگ بدر میں، قیدی بنا لیے گئے اور چچا سے کہا کہ چچا جان فدیہ ادا کر دو اور رہائی حاصل کر لو۔ معزز پیارے اسلامی بھائیو، فدیہ کے عوض رہائی مل رہی ہے، مگر چچا جان نے کہا اے محمد میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بھتیجا مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے ارشاد فرمایا چچا جان یہ محمد دنیا والوں کو رسوا کرنے نہیں آیا بلکہ ذلیل اور رسوا لوگوں کو عزت کے مقام پر جلوہ افروز کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا والوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ چچا جان نے نبی پاک کے انداز گفتگو کو دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جب آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی عمر شریف 40 دن کی ہے، میں اس وقت دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا یا رسول اللہ کہ آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، میرا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا یا رسول اللہ، زبان سے کلمہ نہیں پڑا تھا، میں نے خوب دیکھا آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا۔ نبی فرماتے ہیں چچا جان تم نے اتنا دیکھا؟ تو عباس بولے یا رسول اللہ میں نے اتنا دیکھا، بتاؤ کون ہے جو اپنے بچپن کی باتوں کو بتا سکتا ہے؟ یہی تو میلاد ہے کہ نبی اپنا ذکر کر رہے ہیں، یہی تو میلاد ہے نبی اپنے احوال بیان کر رہے ہیں۔ 40 روز کا بچہ کچھ نہیں جانتا، وہ کیسے بیٹھتا تھا، وہ کیسے لیٹتا تھا، وہ کس طرح کھیلتا تھا، مگر نبی فرماتے ہیں اے عباس تم نے اتنا دیکھا کہ جدھر میری انگلی کا اشارہ ہوتا چاند ادھر چلا جاتا۔ آگے کی بات سنو، نبی فرماتے ہیں کانا یحدثنی وکنت احدثہ، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، 40 روز کی عمر شریف ہے اور چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں وکانا ینہینی عن البکا، اور چاند مجھ سے رونے کے لیے منع کرتا تھا اور کہتا تھا اے آقا، اے مصطفیٰ، اے آمنہ کے دلارے، رونا نہیں رونا نہیں، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جاؤں گا، آپ جدھر کہیں گے ادھر چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر نبی پاک کی حدیث جب بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ 40 روز کی عمر شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے چچا جان یہ تو 40 دن کی عمر شریف کا معاملہ ہے، ابھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے رحم میں تھا، رحم مادر مہربان میں تھا۔ اس وقت کا معاملہ سنو چچا جان، جب اللہ تبارک و تعالی کا قلم بندوں کے اعمال لکھتا تھا، امتیوں کے اعمال لکھ رہا تھا، تقدیریں لکھ رہا تھا، ان کے کارنامے لکھ رہا تھا، ان کے نصیب میں کتنی روزی ہے سب بیان کر رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ تو چچا جان اس وقت میں رحم مادر مہربان میں تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو چچا جان اس قلم کی چڑچڑاہٹ کو میں سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ میں قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون مجھ پر ایمان نہ لائے گا، میں یہ بھی جانتا تھا میرے امتی کے اعمال کیسے رہیں گے، کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں
اور نبی کو سب کچھ معلوم ہے، تو آج کل کا انسان کیا مجال رکھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتا ہو؟ قسم اللہ کی، بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رود۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے ذکر میں آپ بیٹھے ہو۔ نبی اکرم پیدا ہوئے، دنیا میں انقلاب آ گیا، دیکھتے دیکھتے شمع اسلام روشن ہوئی، ایک ایک نبی کا دیوانہ ہوا، چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، ایک ہوا دو ہوئے، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نبی کے چاہنے والے ماننے والے ہو گئے۔ اور قسم خدا کی آج تو ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر نہیں کرتے۔ ہمیں دیکھتی ہے تو شاہ مدینہ کی زندگی دیکھتی ہے، ہم اگر ہماری انگلی اٹھتی ہے تو نبی کی ذات پر قسم اللہ کی، نبی کی ذات پر انگشت نمائی کرنے والوں سنو، ابھی روزہ بھی نہیں ہے، ابھی نماز نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی اعمال حسنہ کچھ نہیں ہے، ابھی صرف ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ اے بلال، اگر تم مکے کی تپتی ہوئی ریت پر، مٹر بھونتی ریت پر اگر تم تکلیف جھیلتے جھیلتے محمد کی محبت میں یعنی عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپ تپ کر کندن بن جاؤ گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ عمار بن یاسر سے کہا جا رہا ہے، اے عمار بن یاسر، اگر تم محمد کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دو گے تو حوران بہشت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے، اے صدیق، ابھی سجدے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو صرف تم عشق مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ قربان کر دو تو پھر دنیا میں تمہیں اور آخرت میں عزتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ بلال تکلیف جھیل رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر درے پہ درہ کھا رہے ہیں، خبیب کی چربی پگھل پگھل کر دیکھتے ہوئے کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پہ اترانے والوں، روزوں پہ اترانے والوں، زکوٰۃ پہ اترانے والوں، ایسی زکوٰۃ کا کیا فائدہ، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہوں؟ خبیب پر ابھی نماز فرض نہیں ہے، مگر خبیب سے کہا جا رہا ہے، اے خبیب، اگر تم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑو گے تو دیکھو یہ کوئلے دہک رہے ہیں، تمہاری پیٹھ ننگی کی جائے گی، دہکتے ہوئے کوئلوں کو تمہاری چربی پگھلا پگھلا کر ٹھنڈا کیا جائے گا۔ خبیب نے کہا مجھے منظور ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، ایک مرتبہ خبیب کو لٹایا گیا دہکتے ہوئے کوئلوں پر، ننگا بدن ہے، چربی پگھل رہی ہے، کوئلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، دوبارہ یہی عمل کیا گیا، تیسری بار بھی یہی عمل کیا گیا۔ کفار نے کہا اے خبیب کیوں اپنی جان دینے پر تلے ہوئے ہو، اے خبیب کیوں مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو، جان بخش دی جائے گی، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، دیکھو تمہاری چربی پگھل رہی ہے۔ تو خبیب نے، میرے پیارے اسلامی بھائیو، جانتے ہو کیا جواب دیا؟ خبیب نے کہا تھا کہ ادھر چربی پگھلا پگھلا کر میں دہکتے ہوئے کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، اور ایک طرف تم دنیا کے خزانے اور تمام نعمتیں، تمام دولتیں، ثروتیں اکٹھا کر لو، تو جو مزہ مجھے نبی کے نام پر اپنی چربی پگھلا پگھلا کر کوئلوں کو ٹھنڈا کرنے میں آ رہا ہے، وہ مزہ مجھے دنیا کی کسی نعمت میں نہیں آئے گا۔ گویا کہ شاعر کی زبان میں کہوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں اپنی گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، مگر میں اتنا کہوں گا کہ یقیناً آپ بنا نماز کے تو کام چلنے والا ہی نہیں ہے۔ نماز تو آج کل خوب ہی چھوڑ رہے ہیں لوگ، روزے کے بغیر بھی کام نہیں چلنے والا، زکوٰۃ کے بغیر بھی کام نہیں چلنے والا ہے۔ یہ فرائض و واجبات بالکل بالکل ضروری ہیں، مگر ہر فرض و واجب عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر ادا کیا جائے۔
جب صحابہ اکرام نبی کے عشق میں دیوانہ وار نبی پر فدا ہو گئے تو قسم خدا کی ان کی مدد اور تائید غیبی جہاں انہیں ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا تھا۔ آپ دور نہ جا کر ایک مثال دے دوں اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں، دور نہ جا کر میدان بدر کو آپ مشاہدہ کیجئے، میدان بدر کو آپ ملاحظہ کیجئے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ بدر کا میدان ہے، نبی پاک کے 313 جانثار دیوان گانے مصطفیٰ، نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے 313 مٹھی بھر مسلمان، ایک طرف سراپا کفر ہے اور ایک طرف سراپا اسلام ہے، ایک طرف 1200 کا لشکر جرار ہے اور ایک طرف 313 ہے۔ بلا مقابلے کی ہیں، کہاں سکت رکھ سکتا ہے کوئی، یا مد مقابل کہاں کوئی مد مقابل ہے؟ ایک طرف 1200 کا لشکر جرار، ایک طرف 313 کی مختصر قلیل تعداد، مگر ان کا عالم یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا اٹھنا ہے تو آپ کی سنت کے مطابق، ہمارا بیٹھنا ہے تو آپ کی سنت کے مطابق، ہمارا چلنا پھرنا ہے تو آپ کی سنت کے مطابق، ہماری زندگی کا جو بھی لمحہ لمحہ ہوگا وہ آپ کی سنت کے مطابق گزرے گا۔ یا رسول اللہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اس صورت میں 313 بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ میرے آقا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے مولا یہ مٹھی بھر جماعت ہے، آج یہ لوگ اگر بدر کے میدان میں ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس صفحے ہستی پر کوئی نہیں بچے گا۔ مولا تو ان کی حفاظت فرما۔ ادھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ نبوت یعنی بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، لبہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے دعا نکلی، باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے قبول کیا اور 313 کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ محبت رسول کیسی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدر کا میدان ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلوار سے ٹکرا رہی ہے، نیزہ نیزے سے ٹکرا رہا ہے، تیروں کی بارش جہاں ہو رہی ہو، نیزوں کی انیاں جہاں چبھ رہی ہوں اور تلواروں کی چمک جہاں موجود ہو، وہاں ایک خوفناک مارکا ہے اور اس بھیانک لڑائی میں، اس خوفناک جنگ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی، تلوار ٹوٹ گئی تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کس چیز سے لڑوں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھو تلوار مانگنے کے لیے گئے ہیں، اگر چاہتے تو کسی گوشے میں روپوش ہو جاتے، میدان جنگ چھوڑ کر چلے جاتے، کہیں چلے جاتے، مگر نبی کی بارگاہ میں تلوار مانگنے آ گئے۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، سرکار میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی
یہ صحابی کہتا ہے جنگ میں فتح مبین مسلمانوں کو حاصل ہوئی، کفار کو شکست فاس ہوئی۔ میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، صحابہ اکرام اپنے زخمیوں کی تلاش میں ہیں، اور یہ صحابی رسول جنہیں لکڑی یعنی حضور نے سوکھی ٹہنی دی تھی، یہ بھی ایک گوشے میں جلوہ افروز ہیں۔ دوسرے صحابی کی جو ان پر نظر تھی، دیکھتے دیکھتے ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ابھی سلامت ہو، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، سلامت ہو، ٹھیک ہو؟ کہا ہاں، اور آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ بولے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سوکھی ٹہنی سے تلوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب گئے یا تب گئے۔ لہذا انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے بھائی، یہ ٹہنی ضرور ہے، مگر یہ جب سے دستے مصطفیٰ سے مجھے ملی ہے تب سے اس میں کمال پیدا ہو گیا ہے کہ جدھر سے گھماتا ہوں ادھر سے صفائے کا صفایا ہو جاتا ہے، اور میرے آگے سے ایک آواز آتی ہے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا یہ بتاؤ حیزوم کیا ہے؟ تو اس بیان کرنے والے نے بھی کہا مجھے معلوم نہیں، کہ چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ ان کا ایسے ایسے بیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب میں ٹہنی لے کر کے گیا اور میں ٹہنی کو گھماتا تھا تو خود بخود سر گر جاتے تھے، اور میرے آگے سے آواز آتی تھی اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اقدم حیزوم، اقدم یا حیزوم۔ یا رسول اللہ یہ حیزوم کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو حیزوم کیا ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، حیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، یعنی ٹہنی یہ گھما رہے تھے، کام جبریل امین کر رہے تھے۔ اے لوگو تم مصطفیٰ کے سچے دیوانے ہو جاؤ، قسم خدا کی کوئی قوم تم پر مجال نہیں ہے کہ انگلی بھی اٹھا سکے، آج بھی ہو گر ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں جب نبی کا سچا غلام ہوگا، کوئی واقعہ ہمارے گوش گزار نہیں ہوگا، کوئی ایسا سننے کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ایسا بھی ہوگا تو تم جب نبی کے سچے غلام ہوگے تو تائید غیبی اور غیب سے اللہ کی مدد نازل ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آپ لوگ آ جاؤ گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو صحابہ اکرام کا یہ عشق ہے مصطفیٰ سے، اس لیے ہمیں بھی نبی سے سچا عشق کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اس دنیا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ وہی زندگی اصل زندگی ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت نے کہا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بس میں انہی اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، برگ و ثمر تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکے نشان تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔